اور گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یا ہو نہیں کہا گیا اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، بلکہ یا کا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اپنے آپ کو خداوند عالم کے حضور میں حاضر قرار دے کر اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پوری کائنات تو اس کی بارگاہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ خدا خانہ کعبہ میں نہیں ہے، خدا مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، یہ جہت سمت ہے، اس کی طرف ڈائریکشن ہے ہماری عبادت بجا لانے کے لیے، ورنہ وہ پوری کائنات میں رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا معبود ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ پوری کائنات جہاں جہاں بھی کوئی شخص اس کی تسبیح کرے، کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے ارادے، اپنے اختیار کے ساتھ اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو وجودی طور پر اس کی بندگی بجا لا رہے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ صحرا میں اگر ریگزار میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، خلا میں جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں صرف انسان نہیں ہے، آسمانوں میں انسان نہیں ہے، اور بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق ذرہ ذرہ اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی تسبیح بجا لاتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ یہ صبح سویرے جب ہم اٹھ کر پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے، وہ پرندہ کیا کہتا ہے، وہ پرندہ کیا کہتا ہے، وہ حیوان آواز نکالتا ہے تو کیا کہتا ہے، اس کی آواز اپنے مالک مولا یعنی اللہ کی حمد پر مشتمل ہوتی ہے، وہ اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انسان ان کی تسبیحوں کو، ان کی تقدیسوں کو سمجھ نہیں سکتے ہم، لیکن وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تقدیس کرتے ہیں۔ اب ان کا تسبیح و تقدیس و تحمید بجا لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پوری کائنات کا معبود ہے، ان میں سے ایک انسان ہے۔ انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو ہر حال میں اپنے سامنے سمجھیں، اسے ملحوظ قرار دیں، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سمجھیں، اگرچہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کی عبادت بجا لائیں۔ ذہنوں میں یہ بات رہ جائے کہ کوئی شخص کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ جب ایاک نعبد کہہ دیا تو پھر جھوٹ تو نہ ہوا نا کہ جب یہ کہتا ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کی بھی عبادت کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خالق کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں جبکہ کسی اور کی بھی کرتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، عبد ایسا کام نہیں کر سکتا، بندہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اپنے مولا سے غلط بیانی کرے، جھوٹ بیانی کرے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو کچھ بھی حقیقت میں ہے اس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد،
صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور نعبدو میں بھی گزشتہ مطالب میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ نعبدو کہا ہے، عابدو نہیں کہا۔ کہنے والا ایک ہے مگر کہتا ہے ہم۔ اللہ نے کہا کہ یوں کہو ایاک نعبدو، تاکہ احساس فردیت ختم ہو جائے۔ احساس فردیت کو ختم کرنے کے لیے، اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کہا نعبدو، ہم۔ تکبر نہیں ہے، عابد کیا تکبر کرے گا؟ عبادت گزار کیا تکبر کر سکتا ہے جس کی پیشانی جھک جائے؟ بڑائی تو اس کے لیے ہے جس کے سامنے یہ پیشانی جھکی ہے۔ جبین نیاز جھک گئی اس ہستی کے سامنے جو اس لائق ہے کہ اس کے سامنے یہ جھکے، تو جب پیشانی ہی زمین پر رکھ دی تو اس کے بعد پھر تکبر کا کیا معنی؟ تکبر تو وہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ عبدیت میں تکبر آ ہی نہیں سکتا، عبادت میں تکبر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر آئے گا تو وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ خضوع، خشوع، اسی لیے بعض اہل دانش نے عبادت کے معنی میں لفظ خضوع کو لکھا ہے کہ اس میں خضوع بھی شامل ہے، اس لیے کہ خضوع کے بغیر عبادت وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ عبادت تب قائم ہوتی ہے جب انسان خضوع، دل کی گہرائی کے ساتھ اس کام کو انجام دے، تبھی کہتے ہیں عبادت۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے، عبد ہونے کا، بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بس یہ ذہن میں رکھے اور تصور میں اس بات کو لائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ ذات پروردگار ہے جس کے سامنے میں نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے۔ میں نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، پھر تکبر کاہے کا؟ تکبر تو جو کرتا ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے، سر اونچا کر کے، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں نیچی نہیں ہوتی، وہ بڑی بلندی کی طرف دیکھنے کا اظہار کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اس کے سامنے کاہے کا تکبر؟ اس کے سامنے تکبر بے معنی ہے، اس کے سامنے تکبر کا کوئی مقصود ہی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تکبر اور عبادت و عبدیت دو متناقض چیزیں ہیں، ان کا آپس میں جوڑ ہے ہی نہیں۔ عابد، عبادت گزار وہ ہے کہ جو خاضع ہو، خاشع ہو، خضوع و خشوع کرنے والا ہو، عجز و انکساری کرنے والا ہو، جھک جھک کر بات کرنے والا ہو۔ پروردگار میں تیرا عبد ہوں،